پلنگ کی طرف بڑھتے ہوئے اس خبیث لڑکے کی گندی نگاہیں میرے برہنہ جسم پر ہی گڑی ہوئی تھی اور وہ مسلسل مجھے ہی گھورے جا رہا تھا۔ تب اچانک مجھے اپنے برہنہ پن کا احساس ہوا۔ چنانچہ اس لڑکے کے پلنگ تک پہنچنے سے پہلے ہی میں نے بڑی پھرتی سے شلوار پہن لی اور قمیض کو نیچے کر لیا اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بڑے ڈرامائی انداز میں پلنگ کے قریب آ کر رکا اور پھر اس نے اپنا ایک پاؤں پلنگ کے اوپر رکھا اور اپنا خنجر لہرانے لگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بڑے ہی حقارت اور تحقیر امیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ چل انہیں اتار، اب تمہاری پیاس بجھانے کی میری باری ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا دماغ الٹ ہی گیا۔ اس کے باوجود کہ میں ایک ڈرپوک اور بزدل لڑکی تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہ تھا کہ میں کوئی گری پڑی یا سڑک چھاپ لڑکی ہرگز نہ تھی، بلکہ میں تو ایک خوشحال گھرانے کی فرد تھی اور اس کے ساتھ 4 بھائیوں کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی، جسے اس قسم کے القابات سننے کی عادت نہ تھی، اور خاص کر گالی تو میں نے کبھی اپنے باپ کی بھی نہ سنی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ گالی سے زیادہ مجھے اس لڑکے کی تحقیر امیز لہجے نے گرم کر دیا تھا۔ اس نے جس لہجے میں مجھ سے بات کی تھی، اس چیز نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی، اور میں بھول گئی تھی کہ اس وقت میری پوزیشن بڑی ہی کمزور تھی۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے غصے سے بولی، زبان سنبھال کر بات کرو، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر وہ کسی پنجابی فلم کے ویلن کی طرح ہنسا اور دانت پیس کر بولا، ایسی ویسی لڑکی؟ تو جیسے یہاں عبادت کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے مدد کے لیے سمیر کی طرف دیکھا تو وہ اس لڑکے کے ساتھ اشارہ بازی کر رہا تھا، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اور اب میرے ساتھ ڈرامہ کر کے یہ لڑکا بھی میرے ساتھ کچھ کرنے کے چکر میں تھا۔ یہ سب جان کر میرے اندر شہوت کی جگہ سمیر کے لیے نفرت کی ایک تیز لہر ابھری، اور اس سے قبل کہ میں سمیر کی طرف سے دیے گئے اتنے بڑے دھوکے سے پھٹ پڑتی، میں نے بڑی ہی مشکل سے خود پر قابو پایا اور زہر کے گھونٹ پی کر چپ رہی اور ان پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا، اور سر جھکا کر بڑے غصے کے علم میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس دوران مجھے اسی خبیث لڑکے کی آواز سنائی دی۔ وہ سمیر سے کہہ رہا تھا، اوئے چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ اس پر سمیر نے تھوڑا سا احتجاج کیا، لیکن جب اس لڑکے نے اسے خنجر دکھایا تو سمیر نے کپڑے پہنے اور مجھ سے نظریں چراتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی سمیر کمرے سے باہر نکلا، وہ لڑکا میری طرف متوجہ ہوا اور اسی تحقیر امیز لہجے میں بولا، چل کپڑے اتار، مجھے پیار کرنا ہے تجھ سے۔ اس کی بات سن کر میرے دماغ میں گرمی سی بھر گئی، لیکن میں نے سوائے اس کی طرف مجروح سی نظروں کے دیکھنے کے میں نے اور کچھ نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنی پوزیشن کا بخوبی پتہ تھا، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نے جو بھی کرنا ہے حکمت سے کرنا ہے۔ ویسے بھی میں نے جو کرنا تھا اس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے سارا پلان تیار کر چکی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ عام حالات میں ایک بے حد بزدل اور ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، لیکن سمیر کی بے وفائی اور خاص کر اس خبیث لڑکے کے تحقیر امیز رویے نے میری عزت نفس کو بہت زیادہ مجروح کیا تھا۔ اس لیے موجودہ صورتحال میں میرا سارا ڈر و خوف دور ہو گیا تھا، اور اب میرے من میں ڈر اور خوف کی جگہ نفرت نے لے لی تھی، اور میں خود بھی اپنے اس رویے پر حیران تھی کہ کیا یہ میں ہی ہوں جس کے دل سے نہ صرف یہ کہ سارا ڈر فور ہو چکا ہے تھا، بلکہ اس لڑکے کو سبق سکھانے کے لیے خود بخود ہی میرے ذہن میں ایک پلان بھی تیار کر لیا تھا، اور اب اس پلان پر عمل کرنے کی باری تھی۔ پھر پلان کے مطابق میں نے اس کی طرف بڑی ہی مجبور نظروں سے دیکھا اور بولی، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ مجھے اپنی طرف ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اور شیر ہو گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کی نوک میرے منہ کی طرف بڑھائی، اور پھر اس نے اپنے خنجر کی نوک میرے گال کے قریب کی اور اپنی طرف سے بڑے ہی خوفناک لیکن اسی تحقیر امیز لہجے میں بولا، کپڑے اتارتی ہے کہ میں نے دل پر جبر کر کے خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کی اور اس سے بولی، کیا کر رہے ہو، اسے تو ہٹاؤ، اور اپنا منہ پیچھے کر لیا۔ تو وہ کہنے لگا، کپڑے اتارتی ہو کہ میں
یہ تمہارے اس خوبصورت سے گال کو خنجر کی نوک سے خراب کر دوں۔ اس کی بات سن کر ایک دفعہ پھر میں نے خوف زدہ ہونے کی ایکٹنگ کی اور اس سے بولی، میں ایک شرط پر کپڑے اتاروں گی کہ پہلے تم مجھے اپنا وہ دکھاؤ۔ میری بات سن کر وہ بڑی حقارت سے ہنسا اور اپنے خنجر کو چوم کر بولا، یہ ہوئی نا بات۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ اسی ہی کی طرح اس کو جواب دیا، کیا پتا تمہارے دوست کی طرح تمہارا بھی چھوٹا سا ہو اور ہاتھ لگاتے ہی ٹھس ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ میرے جھانسے میں آ گیا اور سینہ پھیلا کر بڑی شاخی سے بولا، وہ تو ہمیشہ ہی وہ جلد فارغ ہو جاتا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے جملوں پر غور کرتا، میں نے جلدی سے کہا، چل پھر دکھا اپنا۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر بڑے ہی فاتحانہ لیکن تحقیر آمیز لہجے میں بولا، ابھی دکھاتا ہوں کہ اصلی مرد کیسا ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے اپنا خنجر ایک طرف رکھا اور اپنی قمیض کو اوپر کر اپنی شلوار کا ازار بند کھولنے لگا۔ شلوار اتار کر پرے پھینک دی۔ میں نے اس کو رجانے کی خاطر کہا، واہ تمہارا ناگ تو بڑا زبردست ہے۔ میری بات سن کر وہ بڑا خوش ہوا اور فخر سے کہنے لگا، ابھی تو ٹھیک سے کھڑا نہیں، جب یہ پوری طرح کھڑا ہو جائے گا نا تو پھر تم اس کی فنکار دیکھنا۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں اسے اندر ہی اندر پی گئی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے میں پلنگ سے کھسک کر اس کی طرف آئی اور اسی دوران ایک نظر اپنے ساز و سامان پر ڈالی۔ میری چادر سامنے تپائی پر پڑی تھی۔ پھر اسکول بیگ بارے میں سوچا تو یاد آیا وہ تو ڈرائنگ روم میں ہی رہ گیا تھا۔ پھر میں نے اپنی جوتی کی طرف غور کیا تو وہ مجھے پلنگ کے پاس ہی پڑی ہوئی ملی۔ اس طرف سے فارغ ہو کر میں پلنگ سے اتری اور ٹانگیں جھکا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر تک تو چکنا ہو کر میری ہر حرکت کو نوٹ کرتا رہا، لیکن جب میں نے بڑی شرافت سے اس کا ساتھ دیا اور بڑے پیار سے اس کے ہیڈ پر مساج کرنے لگی، کچھ دیر تک وہ میری طرف دیکھتا رہا، لیکن پھر وہ مست ہو گیا اور مستی سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اسی دوران میں نے غیر محسوس طریقے سے اپنے پاؤں بڑھا کر ان میں اپنی جوتی پہن لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بڑے ہی پیار سے سہلاتی جا رہی تھی۔ اب وہ پوری طرح مست ہو گیا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ اب میری طرف سے پوری طرح مطمئن بھی ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا اور میرے مساج کو انجوائے کر رہا تھا۔ پھر میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری زبان کا لمس پاتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر میری زبان کے مزے سے اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ جب وہ پوری طرح مست ہو گیا تو اچانک میں نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا اور پھر پوری قوت سے اس کے بالز پر مکہ دے مارا۔ جو ہی میرا مکہ اس کے بالز پر پڑا، اس خبیث کے منہ سے ایک خوفناک چنگار برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بالز پر رکھے اور اس کا سسکتا ہوئے نیچے کی طرف جھکنے لگا۔ پھر میں نے غصے کی حالت میں اپنی جوتی کی نوک سے اس کے ہاتھوں پر 1 2 3 اور زوردار کس کے ماری، جنہیں دیکھ کر ایک بار پھر اس کے حلق سے ایک غیر انسانی آواز برآمد ہوئی اور وہ نیچے فرش پر گر گیا اور لوٹنیاں لینے لگا۔ جیسے ہی وہ خبیث فرش پر گرا، میں نے جلدی سے سائیڈ پر رکھا، اس کا خنجر اٹھایا اور سامنے پڑی تپائی سے اپنی چادر پکڑی اور بھاگ کر سیدھی ڈرائنگ روم میں جا پہنچی، جہاں پر میں نے اچھی طرح سے چادر اوڑھی اور اپنا بیگ اٹھا کر تقریباً دوڑتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ حیرت ہے کہ مجھے وہاں کہیں بھی سمیر نظر نہ آیا۔ گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا، شاید سمیر باہر گیا تھا۔ خیر میں نے تیزی کے ساتھ گیٹ کھولا اور باہر گلی میں آ کر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی مین روڈ کی طرف چلی گئی۔ مین روڈ پر چلتے ہوئے ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے اپنی طرف آتا ہوا ایک رکشہ نظر آ گیا، جسے میں نے ہاتھ دے کر روک لیا اور اس کو اسکول کا ایڈریس بتا کر اس میں بیٹھ گئی۔ 4 منٹ بعد ہی رکشہ میرے اسکول کے پاس رک گیا اور میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور ایک جگہ کھڑی ہو کر سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، کیونکہ اگر اسی وقت میں گھر جاتی تو مجھ سے 100 سوال پوچھے جاتے۔ اس لیے میں وہیں بیٹھی رہی۔ اندر سے مجھے شدید خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک نہ آ جائیں۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں تھی کہ اسکول کی طرف سے مجھے آدھی چھٹی ہونے کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ پھر ایک خیال کے آتے ہی میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور سنسان گلی میں داخل ہو کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو گلی خالی تھی۔
चुनाचा मैं जल्दी जल्दी अपने जिस्म से वही चादर उतारी और उसे बैग में रख दिया और स्कूल के हुलिये में आ गई और फिर चलती हुई अपने घर में दाखिल हो गई। मुझे यूं घर दाखिल होते देखकर अम्मा बड़ी हैरान हुई और मेरी शक्ल देखकर बोली, क्या हुआ बेटी? तो मैंने जवाब दिया कि मेरे सर में शदीद दर्द था, इसलिए मैं टेस्ट देकर छुट्टी ले ली है। मेरी हालत देखकर अम्मा बोली, टेस्ट को दफ़ा करना था, तुम्हारी तबीयत मुझे सुबह से ही ठीक ना लग रही थी। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मैं डिस्प्रिन लेकर आती हूँ। मैं सीधा अपने कमरे में गई और बिना लिबास तब्दील किए बिस्तर पर दराज हो गई और आज के हादसे के बारे में सोचने लगी। अभी मैं बेड पर जाकर लेटी ही थी कि अम्मा डिस्प्रिन लेकर आ गई। मैंने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती डिस्प्रिन के साथ पैनाडोल भी पिला दी और फिर मुझे आराम का कहकर चली गई। जैसे ही अम्मा कमरे से निकली, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ गया और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ना रो पाऊँ, पर ना चाहते हुए भी मैं काफ़ी देर तक सरहाने में मुंह दिए रोती रही और फिर पता नहीं किस वक्त मेरी आंख लग गई। शाम को मेरी आंख खुली तो उस वक्त मैं खुद को काफ़ी हद तक बेहतर महसूस कर रही थी। फिर मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हुई और वॉशरूम में जाकर जैसे ही मैंने अपनी शलवार उतारी, एकदम से मुझे एक एक करके सुबह के सारे सीन याद आ गए और मैंने उन पर गौर करना शुरू कर दिया। उस हरामी को तो मैंने ऐसा सबक सिखाया था कि मुझे उम्मीद थी कि आइंदा वो किसी लड़की की इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करेगा। उसके बाद मैंने समीर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। शक्ल से वो किस कदर मासूम और भोला भाला लगता था और किरदार उसका किस कदर घिनौना था। फिर मैंने सोचा कि उसने किस कदर मक्कारी से उसने मुझे अपने शीशे में उतारा था। यहाँ मैं अपने पढ़ने वाली कमसम लड़कियों को जो कि स्कूल कॉलेज जाती हैं हाथ जोड़कर एक नसीहत करूँगी कि वो कभी भी किसी अजनबी लड़के के साथ डेट पर ना जाएं, क्योंकि डेट के टाइम बज़ाहिर तो एक ही लड़का होता है, लेकिन फिक्सिंग टाइम पे पता नहीं किससे 1 से 2 और बाज़ केसों में 2 से 3 हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं ये सब का मामला मेरे जैसा ही हो। फिर उसके बाद मैंने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, आज के बाद मैं किसी भी अजनबी लड़के को ना तो लिफ्ट दूंगी और ना ही उसके साथ कहीं जाऊंगी। और यकीन करें उसके बाद भी बहुत से लड़कों ने मुझे पर बड़ी बड़ी ट्राइयाँ की, लेकिन मैंने किसी को भी लिफ्ट नहीं दी थी।